آپ حضرات نے جو تقریریں پیش کی بڑی عمدہ تقریر تھی الحمدللہ، عناوین بہت دلچسپ اور بہت جامع اور حالات حاضرہ سے ہم آہنگ۔ میں آپ حضرات کو اس پروگرام کی پیش فرمائی پر اور جس مرتب انداز میں آپ نے پیش کیا ہے اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ خطابت یہ وہ عظیم فن ہے جس کا صح سید الانبیاء والمرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا فصیح، ان سے بڑا خطیب کائنات نے آج تک نہیں دیکھا۔ ذرا تصور کیجئے، غزوہ حنین کا موقع ہے، 13,000 کا لشکر ہے آپ کے ساتھ، اور پھر سارے منتشر ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اپنی سواری پر تشریف فرما ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ اور پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یہ جملہ ہے اتنا جامع جملہ کہ اس جملے نے انقلاب برپا کر دیا۔ وہ لوگ جو منتشر ہو رہے تھے ان کے اندر ایسا انقلاب برپا ہوا، وہ تمام کے تمام آپ کے ارد گرد جمع ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس موقع کے اوپر، جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر تشریف فرما ہے، ایک مجمع آپ کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اعتماد کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ، جس امید کے ساتھ جو خطاب فرمایا ہے، وہ تاریخ عالم کے اندر آج رقم ہے، اور وہ تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جو ماضی کے اندر ہوئی، جو سازشیں آپ کے خلاف رچی گئیں، ان تمام کو بھلاتے ہوئے آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ تو یہ جامع خطاب، یہ جامع جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم انہی کے وارث ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ اس وصف کو بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ ابن جاحظ نے کہا ہے کہ خطابت دراصل فصاحت و بلاغت کا ایک ذریعہ ہے، اور بلکہ ارسطو نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ جو خطابت ہے یہ جادوگری کا فن ہے، اس کے ذریعے آپ قلوب کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ لہذا جہاں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ دین کی خدمت اپنے علاقوں کے اندر مختلف انداز سے انجام دیں، وہیں اس بات کی بھی از حد ضرورت ہے کہ آپ خطابت کے ذریعے، مواعظ کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ اس کی آج انتہائی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس خطابت کے فریضے کو انجام نہیں دیں گے تو جہالہ اس کام کی انجام دہی کے لیے مامور ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا اور جو خرابیاں ہوں گی اور جو خرافات اور اس کے اندر پیدا ہوں گی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت تھانوی وہیں پر لکھتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ میرا ایک بار دیوبند جانا ہوا، وہ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ واقعے کے اندر دیوبند کے اندر میں ایک مسجد کے اندر بیٹھ گیا، وہاں خطیب صاحب کوئی عالم نہیں تھے اس وقت، ایک خطیب صاحب خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کرتے کرتے انہوں نے ایک آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ترجمہ کیا کہ ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جایا کرے تو نماز کے لیے دوڑ جایا کرو، اور اپنی دکانوں پر اور اپنے گھروں پر تالے موند لیا کرو۔ یعنی تعلمون کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ تالے موند لیا کرو۔ یہ جہالہ آئی۔ پھر حضرت تھانوی ایک جگہ لکھتے ہیں اسی طرح کہ ایک موقع کے اوپر میں کسی خطیب صاحب کے خطاب کو سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں من شر الوسواس الخناس، خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ خطیب صاحب کہ یہ جو وسواس ہے اس کے اندر، آیت کے اندر، یہ وسواس شیطان کا نام ہے،
خناس ہے یہ شیطان کا بڑا بھائی ہے۔ میر اظہر خانوی کہتے ہیں کہ صرف بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ ان خطیب صاحب نے ایک واقعہ گڑھا اور میری موجودگی کے اندر وہ واقعہ سناتے رہے اور تقریباً آدھا پون گھنٹہ مجھے اس کو برداشت کرنا پڑا۔ یہ اس طریقے سے فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا اگر آپ نے اس میدان کو نہیں تھاما۔ آپ کے لیے جہاں یہ لازم ضروری بلکہ فرض ہے کہ آپ دینی علوم کے اندر جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں اس کے اندر محنت کریں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ اس خطابت کو حاصل کرنا اور لوگوں کو موعظت اپنے مواعظ کے ذریعے اپنے خطاب کے ذریعے راہ مستقیم پر لانا یہ آپ کے اوپر فرض کفایہ کے درجے ہے۔ اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی خطیب صاحب وہاں پر مواعظ یا موعظت یا خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو پھر آپ اپنی تدریس کے اندر لگ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی وہاں پر واعظ کرنے والا نہیں ہے، کوئی وہاں پر خطابت کرنے والا نہیں ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے موقع کے اوپر جہاں پر آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ تدریس کا فریضہ انجام دیں، وہیں آپ پر یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ آپ اس قوم کو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے خطابت کا اور موعظت کا ذریعہ اپنائیں اور اس کے ذریعے آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ تو بہرحال بات طویل ہو گئی، مجھے اتنی لمبی بات نہیں کرنی تھی۔ کہنے کا خلاصہ مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات اس میدان کے اندر بھی محنت کریں اور محنت کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں تاکہ کل اسلام کا اور دین کا مستقبل آپ ہی بنے اور آپ ہی اس دین کی اشاعت کا ذریعہ بنے۔ خاص طور سے میں دربھنگا کے طلبہ جو انجمن سے وابستہ ہیں بزم عارف سے ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کی انجمن حضرت مولانا محمد عارف صاحب ہرسنگھ پوری علیہ الرحمہ سے منسوب ہے۔ ذرا آپ ان کے احوال کو پڑھیے، وہ صرف ایک مدرس نہیں ہے، وہ صرف ایک بزرگ شخصیت نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاتھوں پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، کتنے لوگ راہیاب ہوئے ہیں۔ آپ ان کے سوالے کو پڑھیے، اب تو وہ سوالے تمام دستیاب ہیں۔ آپ کو ان کا جانشین بننا ہے۔ آپ کی ڈائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ بیاتگار قاضی مجاہد الاسلام صاحب علیہ الرحمہ جن کی علمی وقات اور علمی عظمت کو پورے علمی دنیا میں تسلیم کیا ہے، آپ کو ان کا جانشین بننا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو علمی میدان کے اندر محنت کرنی ہے، علمی میدان کے اندر اپنا ایک مقام، اپنا ایک امتیاز پیدا کرنا ہے، وہی دعوت و تبلیغ کے میدان کے اندر خطابت کے ذریعے سے آپ کو اپنا مقام اور اپنا امتیاز پیدا کرنا ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔